الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تلخیص الاعراب سے اسم متمکن کی پہلی قسم کا اعراب اور اسم متمکن کی پہلی قسم ہے کیا، اسے سوال جواب کے طور پر پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: اسم متمکن کی پہلی قسم کیا ہے اور رفعی، نصبی اور جردی حالتوں میں اس کا اعراب کس طرح آئے گا؟ اسم متمکن کی پہلی قسم کیا ہے اور رفعی، نصبی، جردی حالت میں اس کا اعراب کس طرح آئے گا؟ مصنف علیہ رحمہ خود سوال کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ جواب: اسم متمکن کی پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اسم متمکن کی پہلی قسم یعنی اسم معرب کی پہلی قسم کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح۔ اب مفرد منصرف صحیح کسے کہتے ہیں خود مصنف آگے بیان کریں گے۔ اور اس کا اعراب رفعی حالت میں ضمہ کے ساتھ، نصبی حالت میں فتحہ کے ساتھ اور جردی حالت میں کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ جیسے جاء زیدن، اس مثال میں زیدن ضمہ کے ساتھ مرفوع ہے۔ کیوں یہ مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوعات میں سے ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ فاعل مرفوعات میں سے ہے تو زیدن فاعل ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے۔ مرفوع ہونے کی چند صورتیں تھیں۔ کبھی یعنی کچھ اسماء ایسے ہیں جو الف کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں اور کچھ اسماء ایسے ہیں جو واو کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں اور کچھ اسماء ایسے ہیں جو ضمہ کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں۔ تو زیدن ان اسماء میں سے ہے جو ضمہ کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور مفرد منصرف صحیح کی حالت نصبی ضمہ کے ساتھ آتی ہے، اس لیے زیدن ضمہ کے ساتھ مرفوع ہے۔ رأیت زیدن، اس کا معنی ہے میں نے زید کو دیکھا۔ تو زیدن جو ہے یہاں پہ یہ منصوب ہے، زیدن فتحہ کے ساتھ منصوب ہے۔ اچھا، منصوب ہے کیوں؟ منصوب اس لیے ہے کہ یہ مفعول بہ ہے، جیسا کہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مفعول بہ منصوبات میں سے ہے۔ جب مفعول بہ منصوبات میں سے ہے اور زیدن مفعول بہ ہے تو زیدن منصوب ہوا۔ اب منصوب ہونے کی بھی چند صورتیں تھیں۔ کچھ اسماء ایسے ہیں جو الف کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں، کچھ اسماء ایسے ہیں جو یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں، کچھ اسماء ایسے ہیں جو یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں اور کچھ اسماء ایسے ہیں جو فتحہ کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں۔ تو زیدن ان اسماء میں سے ہے جو فتحہ کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں، یعنی جن کی حالت نصبی فتحہ کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ زیدن مفرد منصرف صحیح ہے، اسی وجہ سے اس کی حالت نصبی فتحہ کے ساتھ آتی ہے۔ مررت بزیدن، اس کا معنی ہے میں زید کے پاس سے گزرا۔ اس مثال میں زیدن جو ہے یہ مجرور ہے، حالت جردی میں ہے اور کسرہ کے ساتھ حالت جردی میں ہے۔ کیوں حالت جردی میں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر حرف جار داخل ہوا ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھ چکا ہے، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حرف جار کا مدخول جو ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں حرف جار کا مدخول مجرور ہوتا ہے۔ تو زیدن کیونکہ حرف جار کا مدخول ہے اس لیے مجرور ہوا، اور مجرور ہونے کی کئی صورتیں تھیں۔ کچھ اسماء ایسے ہیں جو یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں، کچھ اسماء ایسے ہیں جو یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں، اور کچھ اسماء ایسے ہیں جو فتحہ کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں، اور کچھ اسماء ایسے ہیں جو کسرہ کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں۔ تو زیدن ان اسماء میں سے ہے جو کسرہ کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ سوال: جاء زیدن میں زیدن مرفوع ہے یا منصوب یا مجرور؟ جاء زیدن میں زیدن منصوب ہے، مرفوع ہے یا مجرور ہے؟ کیا ہے؟ جواب: زیدن مرفوع ہے۔ سوال: زیدن مرفوع کیوں ہے؟ زیدن مرفوع کیوں ہے؟ جواب: فاعل ہونے کی وجہ سے زیدن مرفوع ہے۔
زیدن مرفوع کیوں ہے؟ فاعل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ فاعل مرفوعات میں سے ہے۔ سوال، جاء زیدن میں زیدن کا اعراب ضمہ کے ساتھ کیوں آیا؟ جاء زیدن میں زیدن کا اعراب ضمہ کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ جواب، زیدن مفرد منصرف صحیح اور حالت رفعی میں ہے۔ لفظ زیدن مفرد منصرف صحیح اور حالت رفعی میں ہے، اس لیے اس کا اعراب ضمہ کے ساتھ آیا، کیونکہ مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے زیدن کا اعراب ضمہ کے ساتھ آیا۔ سوال، مفرد منصرف صحیح سے کیا مراد ہے؟ مفرد منصرف صحیح سے کیا مراد ہے؟ جواب، مفرد سے مراد وہ اسم ہے جو تثنیہ یا جمع نہ ہو۔ مفرد سے مراد وہ اسم ہے جو تثنیہ یا جمع نہ ہو، اور منصرف سے مراد وہ اسم ہے جو غیر منصرف نہ ہو، اور صحیح سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ صحیح سے مراد کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ نحوی صحیح اور صرفیوں کے نزدیک جو صحیح ہے، ان میں فرق ہے۔ نحویوں کے نزدیک اگر آخر میں حرف علت نہ ہو تو صحیح ہے، اگرچہ شروع میں یا درمیان میں حرف علت ہو تب بھی نحویوں کے نزدیک صحیح کہلائے گا اگر آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ لیکن صرفیوں کے نزدیک جس اسم میں شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں کوئی حرف علت ہو یا حمزہ آ جائے یا ایک جنس کے دو حرف آ جائیں تو وہ اس میں صحیح نہیں کہلائے گا۔ یعنی صرفیوں کے نزدیک صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کہیں پر بھی فا عین لام تینوں کلمے میں حرف علت نہ ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ ہی ایک جنس کے دو حرف ہوں۔ تو نحوی اور صحیح، نحوی صحیح اور صرفی صحیح کے درمیان فرق ہے۔ نحویوں کے نزدیک بس صحیح ہونے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آخری حرف حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نحو کی بات چل رہی ہے، تو اس لیے یہاں پہ نحوی صحیح کی جو تعریف ہے مصنف نے اسے بیان کیا۔ اور صحیح سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ حاصل یہ کہ جو اسم نہ تو تثنیہ ہو، نہ جمع، اور نہ غیر منصرف ہو، نہ اس کے آخر میں حرف علت ہو، وہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ سوال، الزیدن میں دیکھیں جو اوپر مثال گزری ہے ان میں دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ زیدن ہے، زیدن میں دیکھیں زیدن یہ مفرد ہے، یعنی تثنیہ یا جمع نہیں ہے، نیز یہ منصرف بھی ہے، غیر منصرف بھی نہیں ہے، اور صحیح بھی ہے کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، آخر میں دال ہے جو کہ حرف علت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال، قائم مقام صحیح سے کیا مراد ہے؟ قائم مقام صحیح سے کیا مراد ہے؟ جواب، قائم مقام صحیح سے مراد وہ اسم ہے، قائم مقام صحیح سے مراد وہ اسم ہے، کہاں گیا؟ قائم مقام صحیح سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا واو اور ان دونوں کے ماقبل ساکن ہو، یعنی جس اسم کے آخر میں یا ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، یا واو ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، اسے کہیں گے قائم مقام صحیح۔ قائم مقام صحیح سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو یا واو، اور جس کے آخر میں یا ہو یا واو اور ان دونوں کے ماقبل ساکن ہو، جیسے ذبیٌ۔ ذبیٌ کا معنی کیا ہے؟ ہرن۔ دیکھیں ذبیٌ میں آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے با ساکن ہے، تو یہ قائم مقام صحیح۔ دلون، دلون میں دیکھیں آخر میں واو ہے اور اس سے پہلے لام ساکن ہے، یہ بھی قائم مقام صحیح ہے۔ دلون کا معنی ہوتا ہے ڈول، بالٹی۔ مشیٌ، مشیٌ کا معنی ہے چلنا، اس میں آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے شین ساکن ہے، تو یہ بھی قائم مقام صحیح ہے۔ نہیٌ، نہیٌ کا معنی ہے روکنا، اس کے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے ہا ساکن ہے، تو یہ بھی قائم مقام صحیح ہے۔ نفیٌ، نفیٌ کا معنی ہے برطرف کرنا، اس کے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے فا ساکن ہے، یہ بھی قائم مقام صحیح ہے۔ رمیٌ، رمیٌ کا معنی ہے پھینکنا، تو اس کے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے میم ساکن ہے، یہ بھی قائم مقام صحیح ہے۔ سعیٌ، سعیٌ کے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے عین ساکن ہے، یہ بھی قائم مقام صحیح ہے، اس کا معنی ہے کوشش کرنا، دوڑنا۔ نحون، نحون کا معنی ہے جانب، طرف، ٹھیک ہے، اور اس کے آخر میں واو ہے اس سے پہلے ہا ساکن ہے، تو یہ بھی قائم مقام صحیح ہے۔ اور ہے محون، محون کے آخر میں واو ہے اس سے پہلے ہا ساکن ہے، یہ بھی قائم مقام صحیح ہوا کیونکہ اس کے آخر میں واو ہے اور اس کا ماقبل ساکن ہے۔ رأیٌ، رأیٌ کا معنی ہے خیال، نظریہ۔
تو اس کے آخر میں واو ہے اور اس سے پہلے رایون کے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے، تو یہ بھی قائم مقام صحیح ہوا، کیونکہ قائم مقام صحیح کی تعریف کیا ہے؟ جس کے آخر میں واو ہو یا ہو اور ان سے پہلے ساکن ہو۔ بغدادیون، ٹھیک ہے، بغدادیون میں بھی یہ اصل میں بغدادیون جو ہے نا، آپ جانتے ہیں جو مشدد حرف ہوتا ہے یہ اصل میں 2 حرف ہوتا ہے، مشدد حرف اصل میں 2 حرف ہوتا ہے۔ بغدادیون میں آخر میں یا ہے، اس سے پہلے اور ایک یا ساکن بھی ہے، اس کو ملا دیا گیا ہے۔ بغدادیون کے آخر میں ایک یا تو ہے اور ایک یا کو اس میں ملا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مدنیون، مدنیون کے آخر میں بھی ایک یا ہے اور اس سے پہلے یا ساکن ہے، یہ بھی مدنیون بھی جو ہے یہ قائم مقام صحیح ہے۔ اس طرح مکیون یہ بھی قائم مقام صحیح ہے، غنیون یہ بھی قائم مقام صحیح ہے، یعنی جو اسماء منصوبہ ہیں یہ بھی قائم مقام صحیح ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دراصل اس میں دو یا ہوتا ہے۔ اسماء منصوبہ سے مراد جس کے آخر میں یا لگا کر کے اس میں منصوب بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قائم مقام صحیح کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں تو ایک یا مفتوح ہے اور اس سے پہلے ایک یا ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یا مفتوحہ سے پہلے ساکن ہے، یعنی یا متحرکہ سے پہلے، مفتوحہ نہیں، متحرکہ سے پہلے، یا متحرکہ سے پہلے ساکن ہے، اور یہی تعریف ہے قائم مقام صحیح کی، تو یہ قائم مقام صحیح ہوا۔ اور قائم مقام صحیح کا بھی وہی اعراب ہے جو اس کا اعراب ہے، یعنی جو مفرد منصرف صحیح کا جو اعراب ہے قائم مقام صحیح کا بھی وہی اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، علم دین کو عام کرنے کے لیے خوب اسے عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔